والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملا را رہنما یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان
حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور صلاۃ و بعد نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر کہ میرا مالک رمضان المبارک دا اے تیسرا جمعہ تمام مومنین دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ روزے رکھے اللہ انہاں دے روزے رکھے قبول فرمائے میرے معزز و محترم سامعین و حاضرین رمضان المبارک دی اج 18 تاریخ ہے اور آج تو ایک دن قبل سن 2 ہجری دے اندر 17 رمضان المبارک نو غزوہ بدر پیش آیا غزوہ بدر کیوں پیش آیا اس دے بہت سارے اسباب سن جنہ چوں ایک اسباب بھی سی کہ کافرہ نے مدینہ شریف دے رہن والے مسلمانہ دے جو
جو جانور سن وہ غصب کیتے سی. اور دوسرا جو کفار قریش سن مکہ دے کافر انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور مشورہ طے پایا انہوں دے درمیان کہ مسلمانوں مکمل طور تے ختم کر دیتا جائے. یعنی اسلامی ریاست دا خاتمہ کہ اسی مدینے تے حملہ کرنے اور سارے مسلمانوں ختم کر دینے تو اس طرح اسلام دی اشاعت رک جائے گی. یہ چند ایک اسباب سن جنگ بدر دے رونما ہون دے. میرے تے تواڈے کریم آقا نو پتہ چلیا کہ 40 بندیاں تے مشتمل ایک قافلہ ابو سفیان دا مال تجارت مکے تو لے کے تے ملک شام جا رہے. حضور نے اس قافلے دی خبرگیری کروائی اور پھر جدوں ملک شام تو واپس قافلہ آ رہا سی تو اس قافلے کول 50,000 دینار سن. حضور نے صحابہ نو بلا کے یہ مشورہ کیتا کہ اگر اسی انہاں دے اس مال نو لے لئیے تو کافران دی ساکھ نو اچھا خاصا نقصان پہنچے گا اور وہ کمزور ہوں گے. ادھر ابو سفیان بھی بہت تیز آدمی سی. اس نو اس واقعے دی خبر ہوئی کہ مسلمان ساڈا مال غصب کرنا چاہتے ہیں کھونا چاہتے ہیں. ان نے اپنا قاصد بھیجیا کہ جا مکے دے سرداران دس بھی تواڈا مال خطرے چھے محمد تے انہاں دے ساتھی تواڈا مال کھو لین کے ساڈے کو لہذا ساڈی مدد کرو. جو قاصد سی اس نے اٹھ دا ناک اور کان وڈ دیتا اور او دے جو خون جاری ہو گیا اور انہیں اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتے تاکہ لوگ میرے متوجہ ہون کی خبر بہت اہم ہے. چونکہ کافرانوں پہلے ہی بہت دل دے اندر اسلام دا بغض و اناد پہلے ہی بہت زیادہ سی اور وہ تو کسی موقع دی تلاش سن اور موقع انہوں نے مل گیا. 313 دے نفوس تے مشتمل میرے نبی دا قافلہ چلدا چلدا مقام بدر تے پہنچیا. ادھر کافر جڑے نے وہ 1000 دا لشکر لے کے ابو جہل سردار بنیا اس لشکر دا. 950 بندیاں تے مشتمل کافران دا قافلہ چل پیا. ادھر ابو سفیان نے اپنی مہارت وکھاندیاں ہویا اپنے قافلے نو بچا لیا اور لے کے مکے پہنچ گیا. ان نے پھر انہوں سمجھایا کہ جس مقصد واسطے بلایا سی وہ پیش نہیں آیا لہذا تسی نہ جاؤ. لیکن ابو جہل نے گل نہ منی. انہیں آکھیا بھی نہیں اسی جنگ لڑاں گے. تھوڑے تے میرے کریم نبی 16 رمضان المبارک نو مقام بدر تے پہنچے. بدر ایک آدمی دا نام سی
بدر دا مقام مکہ اور مدینہ شریف دے درمیان واقع تقریباً اس بدر نامی بندے نے اتھے کنواں کھٹیا اور پھر اس تو بعد اتھے آباد ہوئے. وہ آبادی بڑھ گئی اور ایک پنڈ دی شکل اختیار کر گئی اور آج بھی اتھے آبادی بھی موجود ہے مقام بدر تے. جس طرح اس وقت آبادی سی وہ آبادی اجے بھی موجود ہے اور مقام بدر بھی موجود ہے اسی طرح. تواڈے تے میرے کریم نبی سرکار نے صحابہ کو مشورہ لیا بھی ہم کی کیتا جائے. کوئی صحابہ نے یہ مشورہ دیتا کہ ابو سفیان دا لشکر دے قافلے دے پیچھے جانا چاہیے. کچھ نے آکھیا جی نہیں جانا چاہیے، اتھے رہ کے انہاں کافراں نال جنگ کرنی چاہیے. آگے گئے میرے کریم آقا نے مشورے نو پسند کیتا کہ اسی آج انہاں دا مقابلہ کریے. لیکن مسلمان بے سر و سامان نے اور کافراں کول کثیر تعداد دے اندر گھوڑے بھی نے، اونٹ بھی نے، زرہ بھی نے، تلواراں بھی نے. مسلمانہ کول کیے صرف 313 اور 313 دے وچ حضرت عثمان غنی بھی شامل نے جڑے بدر مقام تے نہ اپڑے نے تے نہ جنگ شریک ہوئے نے پر بدری صحابہ اچ گنے جاندے نے. کیوں؟ میرے حضور دی صاحب زادی آپ دے نکاح دے اندر سن اور اس وقت انہوں دی طبیعت ناساز سی. حضور فرمایا عثمان تسی انہاں کول انہاں دی حفاظت واسطے اور انہاں دا خیال رکھن واسطے رکو گے، تسی بدر نہیں آؤ گے، لیکن اللہ پاک توانوں بھی بدری صحابہ جتنا مقام عطا فرمائے گا. جب مال غنیمت تقسیم ہویا تو حضور نے حضرت عثمان نو ہی نہیں مال دیتا. کس قدر محبت سی اور کس قدر پیار سی میرے محبوب نو اپنی بیٹی نا. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضور ان صحابہ کو مشورہ لے رہے ہیں. حضرت سعد کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اسی گل کیتی سی تو اڈے نال بھئی مدینے وچ رہ کے جنگ بھی لڑاں دے تو اڈا ساتھ بھی دیاں گے، کوئی حملہ کرے گا تو دے مخالف بھی لڑاں گے تے اے تو اڈے ساڑھے درمیان معاہدہ طے پایا کہ اسی باہر جنگ لڑن واسطے نہیں جاواں دے. کریمہ ہن جے ویلا آ گیا نا ہن مدینے جنگ ہوئی تے تاویں حاضر ہاں تے جے مدینے تو باہر بھی جنگ ہوئی تے تواڈے غلام تواڈے تو قربان ہون واسطے حاضر نے. سونا اگر تسا حکم دیتا تے مدینہ ہے نا سونا تسی حکم دیو تے اسی اپنے گھوڑے دریاواں وچ بھی ڈال دیاں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اے او لوگ نے، اے او میرے کریم آقا دے صحابہ نے جنہ دی شان ہے، جنہ دا مقام ہے. اقبال فرماندے نے دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دشت دو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. عزیزو دوستو 313 نے دشمن دی تعداد 950 ہے. ایک گنا زیادہ نہیں، 2 گنا زیادہ نہیں، 3 گنا کافر زیادہ نہیں. مسلمان بڑھ گئے. دوسرا مسلمانہ کو صرف 70 اٹھ نے، دشمن کو 700 اٹھ.
کتنا فرق ہے؟ مسلمانہ کو 2 گھوڑے اور دشمن کو 100 گھوڑا ہے. مسلمانہ کو صرف 6 زرہ کہندے نے جنگی لباس نو جو لوہے دا بنیا ہوندا ہے. 6 زرہ نے 8 تلواراں نے. بندے کنے نے 313 نے. جبکہ کافر کول سامان حرب کثرت دے نال ہے. لیکن صحابہ دے دل جوان نے کہ یا رسول اللہ سے لڑاں گے. گل طے پائی. رات ہوئی نا میرے کریم آقا نے سر سجدے دے اندر رکھے. رون لگ میرے کریم آقا رون لگ. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی یا اللہ سونیا مدد فرما. عزیزو دوستو اللہ صاحب نے مدینے لے کے جائے اور ان تھاواں دی زیارت کرواوے جتھے میرا محبوب چلدا پھردا رہا. حضور واسطے عریش مبارک بنایا گیا جس نو جھونپڑی آکھ لو تسی خیمہ آکھ لو. مولا علی سرکار کو پوچھا گیا آپ نے سوال کیتا لوگاں تے تواڈے نزدیک بہادر کون ہے؟ اے بندے چ کون بہادر ہے؟ کسی نے آپ دا نام لیا, کسی نے کسی بہادر دا نام لیا, کسی نے کسی دا نام لیا. تو فرمایا مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڈے سارے چ بہادر ابو بکر صدیق ہے. یا لیو کس طرح؟ فرمایا بدر دے مقام تے بدر والے جدو جنگ ہوئی سی نا اس دیہاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عریش مبارک حضور دے خیمے دی کھلو کے پہراداری اور حفاظت کسے بھی ذمہ نہیں لئی سوائے ابو بکر صدیق. وہ سب تو مشکل دیہاڑا سی مشکل وقت سی. حضرت صدیق اکبر نے ذمہ لیا تلوار پھڑ کے کھلوتے کہ میں حضور دی حفاظت کروں گا. ہے وہ لوگ نے جنہاں رسول اللہ نال محبت کی تھی. عزیزان من تواڈے تے میرے کریم نبی نے سر سجدے دے اندر رکھے تے دعا کیتی اللہ سونیا اے 313 جڑے میرے کول آئے میں لے کے آ گیا وا. اللہ سونیا جے اج اے نال قیامت تئی تیرا نام لین والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. جڑے میرے کول آئے میں لے کے آ گیا مدد فرما دے. جے اے بچ گئے تے تیرا نام ہی بچ جائے گا. قربان جاواں حضور دے ہاتھ اٹھے نے حضور نے دعا کیتی ہے کہ میرے اعلی حضرت فرماتے نے اجابت کا شیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت لجھکی سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تیرے تے میرے کریم نبی سر سجدے دے اندر رکھے حضور دی چادر مبارک زمین تے گری. حضرت صدیق اکبر دی آنکھاں وچوں اتھرو آ گئے. عرض کیتی سونیا اپنے سر انور نو اٹھا لو اللہ تواڈی دعا نو منظور کر لیا ہے. یا رسول اللہ اللہ سانو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. ضرور اللہ تواڈی مدد کرے گا. کریم نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ والوں میں خوش خبری ملی ہے. اللہ نے فرمایا سونیا جدو میدان جنگ سجے گا میں اپنے ملائکہ نو بھیج کے تیرے یاراں دی مدد فرماواں گا.
اکبر کبیرہ. اللہ نے مدد کی تھی. کیویں دی مدد کی تھی؟ اللہ فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اللہ دی بارگاہ اندر جدوں دے محبوب نے فریاد کی تھی، اللہ نے فریاد سن کے اپنے 1000 فرشتے بھیج کے اپنے یار دی مدد کی تھی. عزیزان من، اے رات دے منظر نے حضور رو رو کے دعاواں کر دینے. رب فرماندا سونے آسا سن لیا تے تیری مدد بھی کران گے. اسی سن لیا سونے اسی تیری مدد ضرور کران گے. اللہ اکبر کبیرہ. عزیز و دوستو، اے جنگ بدر دا میدان نہیں، 313 ایک پاسے نہیں، لیکن جدھر حضور دے صحابہ نے جگہ ریت لیے بندہ پھسل دے. راتوں رات بارش ہوئی، ہن پھسلن ختم ہو گئی، قدم مضبوط نہیں، لیکن کافران دی طرف جگہ مضبوط سی. بارش ہوئی، چکڑ بن گیا، کیچڑ بن گیا، پھسل دینے گر دینے. اللہ نے محبوب دے یار کر کے مدد کی تھی. عزیزان من، فجر دی نماز دا ویلا ہویا، نماز پڑھی، پاؤ پھٹی، جنگ دا میدان تیار ہویا. میرے کریم نبی نے 3 انصار صحابہ نو بھیجیا ہے. ادھر مد مقابل 3 قریش کافر آئے نہیں. انہاں پوچھیا مقابلے وچ آن والے تہاڈا تعارف کیے؟ انہاں نے دسیا سی انصار صحابہ وچوں مدینے دے رہن والے ہاں. اتنی اکڑ اتنی مغروری بول کے کہتے نے جاؤ کوئی ساڑھے ہم پلہ بندے بھیجو، اسی کمیاں نال نہیں لڑاں گے. اے تسی تے کمزور بندے ہو، کم کرن والے تواڈے نال اسی نہیں لڑاں گے. جاؤ اپنے محمد نو کہہ دیو اگر ساڑھے مقابلے دے اندر بھیجنے نہیں تے پھر ساڑھے ہم پلہ ساڑھے برابر دے بندے قریشی بھیجو، مکے دے رہن والے ہون، ساڑھے رشتہ دار ہون. اللہ اکبر کبیرہ. میرے تے تیرے کریم نبی نے فرمایا علی اٹھ کھڑا ہو، تلوار لے کے چل جا ابو جہل دے منن والیاں دا مقابلہ کر. آج لگدا لگدے دے سامنے ہوئے گا، رشتہ دار دے سامنے ہوئے گا. اے میرے چچا حمزہ، آج امتحان دا ویلا ہے، بدر دا میدان سجیا ہوئے. سامنے آن والا کسے دا پتر ہے، کسے دا برا ہے، کسے دا ماما ہے، کسے دا چاچا ہے، کوئی رشتہ دار ہے. عزیز رشتہ دار نے تیرے تے میرے کریم نبی دے صحابہ نے رشتہ داریاں نہیں تکیاں، رشتہ دار نہیں تکے. رسول اللہ دی خاطر اپنی جانا قربان کرن واسطے بھی حاضر ہوئے نے، اگلے دیاں لین واسطے بھی حاضر ہوئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. بدر دے میدان نے عجیب منظر تکیا، رشتہ دار قریبی نے، عزیز نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہون آپس دے اندر جنگ ہون لگی، قتل و غارت ہوئے گی، خون ہوئے گا. بندہ پوچھے صحابہ اے تے دسو لگدے پیارے کوئی نہیں، اے تے دسو رشتہ دار پیارے کوئی نہیں. پر صحابہ دا جواب ہے نا رشتہ ضروری لے نا یار. اج اسی دین پیچھے لگ دے نہیں چھڑ سکتے جی، کیویں چھڑیے؟ تسی دسو پنڈ چھڈن سوکھا ہے؟ کوئی نہیں چھوڑے گا. میرے قربان جاواں، میرے رسول اللہ دے صحابہ نے حضور دی خاطر اپنا شہر مکہ بھی چھوڑیا، رشتہ دار عزیز بھی چھوڑے، سارا کو چھوڑ کے مدینے آ گئے. یہ بھی بڑی بڑی قربانی آئی. پر بدر دے میدان دے اندر انہاں رشتہ داراں دیاں گردناں اڑانیاں جڑا کسے دا چاچا، کسے دا ماما، کسے دا ویر، کسے دا باپ ہے. لیکن میرے کریم آقا دے صحابہ نے ایک قربانی دین تو ادھر نہیں کیتی، پیچھے نہیں ہٹے. ایک کوئی نعرہ تے ایک کوئی پیغام ہے، دسیا لوگاں نو نا رشتے ضروری لے نا یار.
بچ قبر دے بخشش لئی سرکار قبر وچ کوئی لگدا نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی ہمسایہ نہیں آئے گا، کوئی بیلی نہیں آئے گا، جنہ دی خاطر اسی اج پیسہ کمانے ہیں، دولت کمانے ہیں، مشکل مرحلے دینے ہیں، مشکل حالات دے اندر بھی جنہ نو ہی چھوڑ دے انہاں قبر اچ کوئی نہیں آنا۔ اگر قبر اندر کسے نے آنا ہے تو فقط آمینہ دلال نے آنا ہے، تیرے تے میرے کریم نبی نے آنا ہے، جنہاں دا کلمہ پڑھ لیا۔ حقیقی معنی دے اندر اگر کسے حضور نال محبت کیتی ہے تے اے نعرہ مارے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے توڑے تو اپنا ساڑی ماں بھی قربان، ساڑا باپ بھی قربان، صحابہ نے کر کے ہی دسینا رشتے ضروری لینا یار۔ عزیزان من صحابہ اے میں نہیں گل پہ کرنا، سنو حضرت عمر بن خطاب میرے نبی فرماتے ہیں میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر ہوندا، کیونکہ نبیاں والیاں صفتاں میرے عمر وچ پائیاں جاندیاں۔ حضرت عمر نانکا گھر بڑا پیارا نہیں ہوندا یار، نانکا گھر، نانکے گھر دا فرد ہے، سکا ماما ہے، ماں دا برا ہے، نام آس بن حشام، ویکھو قربانی ان رضول دے صحابہ دی، نام کی یہ آس بن حشام۔ حضرت عمر دے مدد مقابل آیا سکا ماما، ماما ویسے بھی قابل عزت ہے، قابل عزت ہے، ماں دا براجو ہے، لیکن قربان جاواں حضرت عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، ذہن وچ دل وچ ذرا بھی اے ملال نہیں آیا، ماں دا ویرے، اماں کی آکھے گی نانکا گھر ہے، نانکے گھر دا فرد ہے، تلوار مار کے گردن اڑا کے دسیے سونیا اسی تے پیو بھی قربان کر دے وانگے، اے تے مڑ رشتے وچ ماما لگدا ہے۔ ایتھے نہیں بس ہن دوجی مثال سن، بدر دے میدان حضرت مصعب بن عمیر حضور دے صحابی، برا بڑے پیارے نہیں ہوندے یار، سکا برا نام عبداللہ ہے، بدر دا میدان ہے، حضرت مصعب دے مقابلے دے اندر سکا برا آیا، گردن اڑا کے تلوار نال دسیا ہے سونیا ویر تے تو پیارے کوئی نہیں، سکا برا ہے حضرت ماما حضرت عمر دا سی، حضرت مصعب دا سکا برا۔ ہن تیسری مثال جڑا رشتہ رشتیاں وچوں بڑا عزیز ہوندا ہے حضور دے صحابی نے جنہ دا نام ابو عبیدہ ہے۔ ہن ویر سامنے نہیں آیا، ماما چاچا سامنے نہیں آیا، تلوار ہے کہ جڑا سامنے آیا ہے حضرت ابو عبیدہ دا سکا پیو ہے، نام جراح ہے، ابو عبیدہ بن جراح، آپ نے نام سنے ہوئے گا نا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، سکا پیو سامنے آ گیا، نہیں چھڑیا، پتر نے پیو دی گردن اڑا کے دسیا سونیا تیرے تو سارا کچھ قربان ہے۔ اے بدر دے میدان نے سبق دیتا ہے حضور پیچھے کچھ بھی چھڑنا پوے تے چھڑ دے ہے، پر حضور نو نہ چھڑیا جے، کیونکہ ہر شے تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے، آمینہ دلال تو بغیر گزارا نہیں۔ عزیزان من صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نہیں تے دل لے کردہ سونیا کیا پیش کرو تو کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش
اسی کی دیتا ہے تو کی دے سکنے ہیں شائیاں دیا تاواں اینیاں نے بجڈی بھی قربانی دے لویے اتھے نہیں اپڑ سکتے جڑی ایک دعا تیرے تے میرے محبوب کیتی ہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے یہ دا بدلی امتی نہیں جھکا سکتا عزیزان من حقیقت دے اندر جنہ سارا کچھ پیش کیتا ہو صحابہ آئے تو انہوں نے اے دل کردہ سونے کیا پیش کرو تو کو کیا چیز ہماری تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اور انہی وجہ کیے شاعر اگر لکھتا ہے نقشہ تیرا دل کش صورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سا جان سواری ہے سونے جن نے توانو تکیا ہے ایک جان نہیں 100 جنم دین واسطے تواڈے غلام حاضر ہو جاندے عزیزان مل تین مثالاں تین رشتیاں دیاں دتیاں حضرت عمر دا سکا ماما ہے حضرت مصعب دا سکا ویر ہے حضرت ابو عبیدہ دا سکا باپ ہے سارے نے رشتے نہیں تکے آمینہ دلال والے تکیا ہے سونیا جیڑا تیرا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن ہے باوے سکا باپ ہوئے جیڑا سجن تیرا ہے وہ سجن ساڈا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دیاں قربانیاں آج بندے صحابہ دے بارے بولنے لگیا نہیں سوچ رہے کون جانے کتنیاں قربانیاں میرے محبوب دے صحابہ نے دیتیاں نے تائیں تے اللہ نے قرآن دی مہر لئی فرمایا محبوب اپنے غلامانوں فرما دیو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سونیا انہوں دس دیوا رب تواڈے تے راضی ہو گیا ہے تسی اپنے رب تے راضی ہو گئے ہو اللہ فرمایا کل وعد اللہ الحسنى میں سارے یار دے غلاماں نال جنت دا وعدہ کیتا ہے انہاں ورگا کون ہو سکدا ہے حضور دے صحابہ چھوٹے چھوٹے دو صحابی بچے نے ایک دا نام معاذ تے ایک دا نام معوذ کافراں دے وڈے سردار ابو جہل نو قتل کرن والے چھوٹے چھوٹے دو بچے نے دوویں بچے ابو جہل نو قتل کر کے خود بھی جام شہادت نوش کر گئے نہیں ان حضور دے صحابہ دے بچیاں دے کیا مزاج نہیں کتنی محبت ہے کتنی الفت ہے میرے رسول اللہ دی دلوں دے اندر اللہ اکبر کبیرہ رسول دے غلام حضور دے صحابہ نے اپنی جانہ دی پرواہ نہیں کی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بچے میں آکے کہندے نے اے چاچا اے تے دس ابو جہل کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہویا میں پوچھیا بیٹا تسا ابو جہل نو کی کرنا ہے بول
کے کہندے نے چاچا اسا سنیا ہے اے ابو جہل ساڈے نبی نو تنگ کردا ہے گالیاں دیندا ہے پتر تسی تے کر بھی کچھ نہیں سکدے تسی تے اے چھوٹے او تے گھوڑے تے سوار ہوے گا نال او دے حفاظت کرن والا دستہ مامور ہوئے گا انہاں کہ چاچا اے گلاں چھوڑ دے ایک واری دس کے صحیح ابو جہل کون ہے پھر کمال تمہیں اپنی اکھاں نال ویکھ لوے گا ایک واری تسی دس دے بھئی ابو جہل ہے کون انہاں نکیاں بچیاں نو دشمنی ابو جہل نال اپنے اکیلیاں دی تے کوئی نہیں بننے تو تے لڑ پونے پر مصطفیٰ دی ذات تو ساتھوں نہیں لڑیں بننے تے جٹ لڑ پوندا ہے جان دین واسطے تیار ہے گنا چک لیاں قبضے لڑی گئے پر جو کو رسول اللہ دے صحابہ گالاں کڈے تے نہیں جی یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے ہم تو اس کی عزت کریں گے یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے میں کہ کلمہ پڑھن نال جے بندہ مومن ہوندا جے جنت لبدی ہوندی تے پھر منافق بھی آئے کلمہ پڑھنا عبداللہ بن ابی ورگے آئے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے آئے بڑی شان مڑ انہاں دی بیان کرنی چاہیے نا نمازاں پیچھے سرکار دے پڑھیاں نے میرا کلمہ نہیں پڑھیا تجھے کلمے تے گل مکا چھڑ دے حضرت عقیدہ کوئی چیز ہے عمل تے کمپرومائز ہو سکتا ہے رب چاہے تو معاف کر دے عقیدہ تے نہیں ہوئے گا میرے کریم فرمایا جس بندے نے میرے صحابی کسی ایک نو گال کڈی انہیں میں نو گال جنہیں میں نو کڈی میں نے اپنے رب نو کڈی تے جڑا اس وقت سے سنے بھی میرے کسی صحابی نے گال پہ کڑ دا اور انہیں جواب نہ دے وے فرمایا ہوتا تے اللہ دی ولانت ہے اللہ دے فرشتیاں دی ولانت پرومائز کرنے نہیں جی رشتہ داری ہے عزیز و قارب نے کی کریے نہیں چھوڑ تو میرے رسول اللہ دی بارگاہ چھ کہ جنازہ لے آندہ گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا حضور منہ ہی پھیر لیا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کوئی شک والی حدیث بھی نہیں صحیح حدیث ہے سرکار فرمایا نہیں پڑھا گے یا رسول اللہ کیوں میرے حضور فرمایا دے دل سے میرے عثمان دا بغض کلمہ باویں پڑھتا ہے نمازاں باویں میرے پیچھے پڑھیاں پر جدے دل وچ میرے عثمان دا بغض ہوے محمد دا جنازہ نہیں پڑھائے گا بندیاں نے نہیں جی فتوی لیاؤ میں کہہ دے تو بڑا فتوی کیڑا ہے کائنات دی او ہستی جڑی اللہ نو سب تو عزیز ہے محمد مصطفی نے فرمایا جدے دل وچ میرے عثمان دا بغض ہویا محمد دا جنازہ نہ پڑھے گا نہ پڑھائے گا فتوی دی لوڑ ہے جدے دل وچ عثمان دا بغض ہوے جنازہ اودا نہیں پڑھی دا جس دے دل وچ ابو بکر تے عمر دا بغض ہوے کی خیال ہے تیری ایمانی غیرت اس گل دا تقاضا کر دی کہ تو دا جنازہ پڑھے اودے واسطے دعائے مغفرت کریں جڑا ابو بکر نو گالاں کڈے کون ابو بکر حضور فرمایا میں ہر ایک دا بدلہ دے چھٹیا پر ابو بکر دا بدلہ میں نہیں قیامت والے دیہڑے رب عطا فرمائے گا حضرت جی غور کیجئے جڑا دل وچ بغض مصطفیٰ رکھے کی خیال ہے ان دے جنازے شریک ہونا چاہیے دا دے واسطے دعائے مغفرت کرنی چاہیے نہیں محبت تے تامی رسول اللہ واسطے کسے نہ رکھ جے بغض رکھنا تے تامی رسول اللہ واسطے کسے نہ بات بے شک کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے دیڑے معاشر دے چانن ہو جائے گا جو حضور دا پیار دل وچ نہیں نا حضرت ابو عبیدہ نے سکے پیو نو بدر دے میدان وچ واصل جہنم کر کے دسیا ہے او تو پیو کوئی ضروری نہیں رہ جاندا جدوں دل وچ محبت مصطفیٰ نہ ہوے اے صحابہ دا عقیدہ سی اتنا مضبوط عقیدہ پیو نے بھی مارن لگیا پیچھے نہیں ہٹے جو اس واسطے اپنے اندر جاتی مارنی چاہیے جڑے رسول پاک سرکار دے دشمن نے حضور دی آل و اصحاب دے دشمن نے کیا انہاں نال ہاتھ ملانا چاہیے انہاں نال یاریاں رکھنیاں چاہیے نے رشتہ داریاں رکھنیاں چاہیے نے کیوں کہ رشتہ داری اگر قائم رکھنی ہے تو فقط مصطفیٰ واسطے الحب للہ والبغض للہ اگر کسی نال محبت کرو تے تمی اللہ واسطے کسی نال بغض رکھو تے تمی رب دی رضا دی خاطر عزیزان من حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں صرف اشارہ کر کے دسیا او فلانا اجے میری نظر اپڑی نہیں دوویں بچے اپڑ گئے وہ ہن کہتے انہاں دا اپڑ نہ سکدا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے انہاں سب تو پہلے او تے گھوڑے دیاں لتاں وڈیاں
تے ابو جہل جدوں تھلے گریا نا انہاں تیزی دے نال ابو جہل تے وار کیتا. ہن میرے حضور نے ایک دن قبل نشان لا کے نا بدر دے میدان وچ دسیا سی فلانا ایتھے مرے گا، فلانا ایتھے مرے گا، فلانا ایتھے مرے گا، فلانا ایتھے مرے گا. اجے ابو جہل دے ساہ کچھ باقی ہے. اس بیلیاں نہ کیا بھائی محمد جتھے آکھیا میں اوتھے ہی ہاں. ان جو اس پہلے دس چھڑیا بھی جے محمد یہ نشانی میری لا گئے نے نا تو پھر میں کونے بچنا. جو آکھن انہاں دی گل پوری ہوندی میں ویندا ہاں. وہ سکیا اوتھے ہی ہاں. انہاں کہا بالکل اسے لکیر تے جتھے حضور آکھیا نا بھی ایتھے ابو جہل مرے دا بالکل اسے لکیر تے. وہ سکیا مڑ انج کرو اے ہن مردا پیا آخری سانس میریاں لتاں باواں تو چھک کے مینوں اس نشانی تو تے اگاں پیچھے کر چھڈو. محمد دی ایک گل تے جھوٹی ہو جائے نا عزیزاں نے مننا ہاتھ پایا. اللہ نے ملک الموت نو حکم دیتا ملک الموت جلدی جا کے ابو جہل دی جان قبض کر لے. میں اپنے محبوب دے فرمان نو سچیاں ثابت کراں گا. اوویں اون دی جان نکل اوویں اون دی جان نکل اور اس شیطان تے مریا جتے میرے حضور نشانی لائی. پر مرن لگیا میں بغض اس حد تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں اوندا سر لان گیا تے مینوں اس آکھیا بھی تو کون ہے تے میں کہیا میں عبد الرحمن بن عوف ہاں. تے اس آکھیا ہن بکریاں چران والا میرا سر لاوے جا کسے میرے لگدے نے گل او میرا سر لاوے. پھر اس آکھیا بھی ہن تو چھڑنا تے مینوں کوئی نہیں میری دون جڑی ہے نا تھوڑی تھلوں کر کے لائی تاکہ سارے سراں وچوں میرا سر اونچا دسے. ایسے بدبخت سنو عزیزاں نے دو اڑائیاں گھنٹے دی جنگ. بعض روایات دے اندر بعض دے اندر ہوندا کہ فجر دی نماز تو بعد شروع ہوئی اور زور دی نماز ختم ہو گئی. جمعہ دا دن سی 17 رمضان. میرے حضور دے صحابہ نے اس جنگ عظیم دے اندر حصہ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ایتھے آخری گل بڑی مزے دی توجہ دے نال سننا. جنگ ہو گئی. اس تو اگلا بقیہ جو تفصیل ہے بہت لمبی ہے، وقت اتنا نہیں ہے، میں بالکل ختم کرن لگا. صحابہ فرماندے نے کہ اسی تلوار اٹھاندے سی نا تو ساڈے تو پہلے کافر مریا ہوندا سی. 14 سردار مرے اس جنگ ٹوٹل 70 کافر مرے، 70 قید ہوئے اور 14 سردار سن جیڑی کہ کافراں نو آخر تک اے پیڑاں نہیں سن بولیاں بدر والیاں. صحابہ فرماندے نے پھر سن نشان دئی انج ہوئی جڑا فرشتیاں دا ماریا سی نا او دا خون کو نہ نکلدا تے جڑا ساڈا ماریا او دا خون نکلدا سی. اس جنگ دے دوران حضرت قتادہ دی اکھ نکلی. حضرت قتادہ اکھ دا ڈیلا ہاتھ تے رکھیا ہویا ہے لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر. حضور دی بارگاہ دے آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ میری اکھ باہر نکل آئی. تے کریم نبی فرماندے نے قتادہ اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. منگن دا ول ہونا چاہیے دین والا دے ہی چھڑدا. حضور دو آپشن رکھے قتادہ اکھ لینی کہ جنت لینی. عرض کیتی سونیا تو کریم ہے رب تیریاں مندا ٹالدا جو نہیں. اکھ میری مرضی نال دے چھٹنا تے جنت اپنی مرضی نال دے دے. سونیا اکھ میری مرضی نال دے دے تے جنت اپنی مرضی نال دے دے. حضرت نماز زور دا ٹائم ہوا، جمعہ دا وقت ہوا، میرے کریم آقا نے نماز ادا فرمائی. حضور مسکرائے. نماز دے دوران حضور ہے صحابہ فرماندے نے حضور مسکرائے تے اساں بعد وچ وجہ پوچھی مسکران دی. ہن بندہ پوچھے صحابہ نو مسکران ہوندا ہے صرف تھوڑا جہا چہرے تے سمائل دانا، کھلکھلانا نہیں، چنگا کھل کے ہسنا. اے مسکران تھوڑا جہا بندہ سمائل دے. صحابہ نو کیویں پتہ لگا بھی حضور مسکرائے؟
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਪਰ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਨਾ دیدار تے ایدہ ہی ہندہ روینا عزیزانے مل تیرے تے میرے کریم نبی مسکرائے صحابہ نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ مسکرائے کیوں مسکرائے کیوں میرے کریم نبی فرمانے نے نماز دی حالت اندر جبریل میرے کوڑا کے کھلو گیا ہاتھ بن کے کر کے ہن ہاتھ بن کے جبریل کی میں کھلوتا حضور نماز میں پڑھ دینے منہ قابل کر کے کہ جبریل منے ہو کے نہیں کھلوتا سامنے آ کے کھلو گیا تو حضور دا دیدار پہ کر عزیزان مال جبریل کیوں آئے جدو جنگ مکمل ہوئی فرشتہ نو لے کے جبریل وہ نہ فرشتہ دے سپہ سالار ہے سپہ سالار حضور فرماندے نے جبریل اس جنگ دے اندر انہاں فرشتیاں دا کی سی سپہ سالار آتے خود جبریل جنگ لڑتا جبریل ہاتھ بن کے کھلوتے نے کیڑا در مصطفیٰ ہے جتھے نوریاں دا سردار بھی ہاتھ بن کے کھلو میں اللہ تینو سارے جتنے سن دے پہو اللہ تو انہوں تے مینو بار بار سونے دی بارگاہ دے اندر حاضری نصیب کرے بڑے سونے منظر میں پر او منظر کنے سونے اور گئے جدویا میرا لال خود موجود آئے صحابہ بھی آئے فرشتے بھی ہوندے آئے حضور فرماندے نے صحابہ جبریل کھلوتے لے کہ آکے رض کر دنے قبلی والے اے سدرہ دا مکین سارے فرشتیاں دا سردار جی میں آقا فرشتے انجے کر دینے پر ہونر اے پہلی واری ہوئے میں پڑے آسمان تے گیا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے آسمان دے فرشتے نے دروازہ نہیں کھولیا آواز قدرت ای جبریل بے شک گیا میری مرضی ناڑے پر ایت دا سوندی واری میرے محبوب کو اجازت لیا جبریل میرے محبوب کو اجازت لے کے آئے تو حضور فرما دینے جدو جبریل آیا تے میں تا مسکرایا انہوں اتا کسے نہیں جان دیتا حضور اجازت نہ ہوئے تے جبریل بھی پیڑا سامان بھی نہیں لگ سکتا جڑا سدرہ تا مکین ہے انہوں اجازت منگڑ آیا تے میں مسکرا پیا انہوں اگاں کسے نہیں جان دیتا حضور فرمایا جا جبریل تینوں اجازت حضور اجازت دیتی تے جبریل جا سکے نہیں قربان جاوایا آمینہ دلال سونا تیری عظمت تو قربان جاواں دنیا دار کی جانا تیری شان کیے دنیا دار کی جانا تیرا مقام کیے دنیا دار کی جان تیری رفت کیے تیری بلندی کیے یا رب جان رب دا رسول جان دائے اے تصدیق بھی نہیں جان سکے جڑے آج بھی نال ستے ہوئے نے بھی مقام ہے قربان جاواں آدم چشتی نے کیا کمال نے جواب دیتا میرا محبوب نے ڈیٹھا تینوں کی پتہ میرا محبوب کیویں دا میرا محبوب فرمائے تجھے میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں دیکھ کے چلے شرمائے سے
تمہارے مت پہ ادبی نہ ہو جائے آزم حسن ماہی دا سنو کدھر نظر نیا آدم احسن من القلم ترقت عینی حضرت حسان حضور دے صحابی نے تقدنے رخ انور چہرہ مصطفیٰ نو تقدنے تصور کیجئے حضور حضرت حسان سرجمانی کر دے پہلے آج دے لکھے ہوئے شہر حضور نو براہ راست کے نام حسان بن ثابت ہے کہتے کہنے لگا احسن من سونیا تیرے ورگا سونا میری اکھاں نے اج تائیں تکی واجمل من کلم تلی دن نساء سونیا کسے ماں بھی تیرے ورگا نہیں جائے ماں نے پتر بڑے بڑے پیدا کیتے ہون گے بڑے بڑے سونے پیدا کیتے ہون گے پر تیرے ورگا سونا کسے پیدا نہیں کیتا فرماندے نے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا تو اتنا سونا ہے میں حسان کی تعریف کراں لگدا انجے جویں اللہ تینوں پوچھ پوچھ کے بڑھاتا رہا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر اے جمال والے اے انسان دے سردار میں تیرے حسن دی کی تعریف کراں تیرا چہرہ چنن میں سونا لا يمكن الثناء كما كان حقه میں ممکن ہی نہیں کہ تیری ثنا کو جو بیان کراں جی میں حق ہے اتنی گل کراں گا بعد خدا مختصر میں کچھ نہیں لکھ سکتا میری قلم دے اندر طاقت نہیں اور کل ضرور مقابلہ جاواں گا مالک کوئی ایوے ہویا میرا دلال ہے آئی آزم نے گل مکائی آزم سونا ماہی شیخ سادی نے لکھا بلغ الولا بکمالی کشفت جمالی حسنت جمیع خصالی جڑا حضور دے چہرے دی تعریف بیان کرے حضور دی تعریف بیان کرے حضور نو کتنا چنگا لگ رہا ہے سادی نے تین جملے لکھے نے چوتھا لکھیا نہیں جا رہا ذہن دے اندر نہیں آ رہا چوتھا مصرع کی میں رڑاواں خواب دے اندر میرے کریم نبی ملے فرمایا سادی وہ شعر تے سنا حضرت سادی عرض کر دینا سونے بلغ الولا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ فرمایا کہ پڑھ کے کیوں نہیں پڑھنا سونے ذہن دے اندر نہیں آ رہا کی لکھا فرمایا پڑھنا صلو علیہ وآلہ لکھنا صلو علیہ وآلہ پڑھ گیا زمینہ سونا ماہی
مریداں پوچھا شاہ جی حضور کیویں دے آئے؟ کیا فرماندے نے مکھ چند بدل شاہ شانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور رکھیاں احمد بھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا او مریداں کتھے میرے کتھے جالڑیاں آزمینا سونا وائی امام بصیری نے لکھیا قصیدہ بردہ شریف تے فالج کملی والے نے نالے دیدار کیتا تے نالے فالج دور کیتا آپ فرمانے نے سونیا میں تیرے حسن دی کی تعریف کراں میں تیرے حسن دی کی تعریف کراں تیرے ورگا اللہ نے بڑھائی کوئی نہیں تیرے ورگا اللہ نے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم اگر بندہ حضور دے حسن تے لکھن تے آوے تے اللہ حضرت فرماندے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سونے کی تعریف کرا تو کنا سونے تیرے ورگا اللہ نے بنائے کوئی نہیں زلف دی گال آئی نا تو پھر میرے لی دوڑا لکھے مندے بھی دوڑا لکھے دوڑا کیا فرماندے نے کوئی زلفاں چھلے ہو چھلے سارا جاگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہو تھلے سارا جاگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہو تھلے عزیزہ نے من عاشقہ نے تو لکھا حضور ورگا کوئی نہیں حضور ورگا کوئی نہیں نہ کسی آقا نے تکیا نہ کسی نے ویکیا نہ حضور دے حسن مکمل طور دے کسی نے ویکیا ہو 70,000 پردے اندر لکے ہوئے حسن حضرت حسان فرماندے نے احسن من کلم ترقت عینی تیرے ورگا میں سونا کوئی نہیں ویکیا اجمل من کلم تلد النساء تیرے ورگا کسے ماں نے پیدا نہیں کیتا ذرا غور تے کر بے لیا 70,000 پردے اندر لکے ہوئے محبوب بیٹا سونا ہے جب 70,000 پردے ہٹے ہون گیا میرا دلال کتنا سونا ہوئے گا کائیں تے لکھن والے لکھ دینے میرا سونا بائی ایڈے سونے آئے حضور دا صحابہ فرماندے نے اگر حضور چاند توڑ کے نہ بھی کھاندے پتھراں کولو کلمے بھی نہ پڑھاندے درختاں کولو کلمے نہ پڑھاندے جانوراں کولو بھی کلمے نہ پڑھاندے حضور دی نبوت واسطے ہکو دلیل کافی آئی چہرہ مصطفیٰ ایڈا سونا پورے عرب ایڈا سونا کوئی نہ
ایڈے سونے ہے میرے قریب سونے ہائے تے تائیں تے صحابہ نو باپ بھی بول گئے بھرا بھی بول گئے رشتہ دار بھی بول گئے حضرت جی صحابہ دی شان میں کونوں نہ بیان کرن والا جنہ دی شان خود رب بیان کرے میں خود حیران ہویا پڑھ کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سکے پیو نو مارے بدر دے میدان حیرانگی والی بات کریں اوہی سن جنہاں کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ سونیا تیرے تو ساڈے پیو بھی قربان ساڈیاں ماما بھی قربان تو قربان کر کے صحابہ نے دسیا بھئی نرے سکے نعرے نہیں مارے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پیو مار کے دسیا سونیا آنکھیں جو ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ سے ان قربان کر کے بھی وکھاندے پہ حضرت حضور دے صحابہ برگا پیار کاری کوئی نہیں سکتا میاں محمد بخش فرماندے نے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے وہ قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے وہ کون نے وہ نے جڑے بقی دے قبرستان دے اندر صحابہ ستے پہ وہ نے جڑے احد دے میدان دے اندر صحابہ ستے وہ صحابہ نے جڑے بدر دے میدان دے اندر ستے ہوئے نے انہوں نے حضور پیچھے قربانیاں دے کے دسیا اگر قدر کرنیاں تے محبوب دیئے جی کر قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے سوا لکھ کم و بے صحابہ جنہاں اپنی جاننا دے نظرانے کسے پیش کیتے نے کسے اپنے مال کسے اولاد کسے رشتہ دار قربان کیتا ہے تو حضور بھی پھر انہاں تے راضی ہوئے نے میرا حضور راضی نہیں ہوئے انہاں تے انہاں دا رب بھی راضی ہو گیا حضرت جی اے گلاں ہن سن دے پئے تسی میں بیان پہ کرنا اور میں اپنی زندگی چ تجربہ کیتا ہے اونج گلاں کرنیاں سواد ہے بڑا سرور ہوندا ہے پر جدوں تک آویے نا مڑ دسی تے پھر سرور دوبالا ہو جاندا ہے مڑ اکھاں سامنے منظر آ جاندا ہے اکھاں دے سامنے سارا منظر آ جاندا ہے 70 کافر قتل ہوئے 70 قید ہوئے جنہ حضرت عقیل حضرت علی دے سکے برا قید ہونا حضور دے چچا عباس اور نوفل جیسے سارے قید ہوئے کئیاں ایمان لے آندا حضور دے علم غیب نو ویکھ کے حضور فرمایا چاچا فدیہ نو دینا آکھیا جی جڑا مال آ او سارا تے میں تساں مال غنیمت تقسیم کر چھڈیا حضور فرمایا جڑا اوندی واری مکے چاچی ام الفضل نو کیا ہیں بھئی آ سنبھال کے رکھی جے میں آ گیا تے ٹھیک نہ آیا تو مڑ بچیں تقسیم کر لویں حضرت عباس فرماندے نے جدوں میں یہ گل سنی نا تے میں آکھیا اس گل دا پتہ تے صرف مینوں آ تے یا میری بیوی نوں آ اے مدینے بیٹھا خبراں رکھدا کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو گئے نوفل نو حضور فرمایا دے فدیہ اس کہا جی میں بھوکا ننگا میرے کول تے کوئی شے نہیں تو حضور فرمایا جڑیاں جدے دے اندر تلواراں لکا کے رکھیاں جدے جڑیاں تلواراں لکا کے رکھیاں نہیں انہاں دا فدیہ نہیں دے سکدا حضرت نوفل پھر بعد صحابی بن گئے تے آپ فرماندے نے میں حیران رہ گیا بھی اس گل دی خبر بھی صرف مینوں آئی پر جڑا مدینے بیٹھ کے جدے دیاں خبراں رکھدا ہے وہ عام نہیں وہ اللہ دا سچا نبی ہے تو اس طرح حضرت عمر بڑے ڈاٹے سے میرا ماما مار کے دے بعد افسوس نہیں ہویا حضرت عمر فرماندے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مشورہ دیو نا انہاں نال ہن کی کریے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جڑا میرا لگدا ہے میں دیو نا جڑا علی دا لگدا ہے او علی نو دیو عقیل دیو نا علی تے ابو بکر دے لگدے ابو بکر نو دیو میرے لگدے میں دیو تے انہاں دی تلواراں مار کے انہاں دے سر لا کے منے رکھیے ایڈے ڈاڈے حضرت عمر پیار کر دے حضور نال تائیں تے اج سائیاں کول سمایا ہویا حضرت ابو بکر صدیق مشورہ دیتا نہیں یا رسول اللہ انہاں کو فدیہ لو تے انہاں کو ساڈے بچیاں پڑھان حضور نو یہ مشورہ پسند آیا صدیق اکبر دا اب نرم مزاج سننا حضور فرمایا تے عمل کیتا جائے حضرت گلاں کیتیاں نہیں مکدیاں مڑ مدینہ ویکھ آویے تے دل کردا بندہ گلاں سناندا ہی رہے تواڈے دل دا میں نہیں پتا کئیاں دا گھڑی وال بھی دل ہونا ٹائم اتا لنگ گیا یہ بالکل جناب تواڈے وقت دے خلاف ہے بھئی اسی ٹائم اج ڈھیر اتا لے گئے لیکن جے عاشقاں کول پوچھئے تو اندے نے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا حضرت فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی آج دکھائی جانے والی ہے
اللہ حضرت فرماتے ہیں رونا کریمہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا جسم میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ انہاں دا یہ عقیدہ ہوئے تو انہاں دا یہ دل کردہ نا کوئی یار دی گلاں سنان والا ہوئے تو اسی سن دے رہی حضور دی بارگاہ جدو صحابہ باندھ ہے تینج باندھ ہے سیران تے پرندے بھی بہ جان آتے نہ اٹھ دے حرکت بھی نہ کر دے اینج گھڑیاں لو ویکھنا تے دور دی گل ہے حرکت بھی نہ کر دے لیکن مختلف مزاج بندے ہوندے نے حضرت جی جمعہ دا دن ہے رمضان دا مہینہ ہے قبولیت دیاں گھڑیاں نے دعا کردا اللہ تانوں سارے نو مدینے لے اللہ تو انہوں سب نو مدینہ لے جائے بار بار مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے اور آج 18 رمضان ہے کل 19 اور کل دی شام نو پھر وہ رات 20 دی ہو جائے گی جنہ بچیاں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو تقریباً بچے سارے جوان بالکل فری ہو تسی تو پترہ موبائل اس بھی وقت گزار دے ہو تو یہ کوشش کرو نا کہ دا دیاڑے میرے حضور اعتکاف بیٹھ دے سائیں اور لیلۃ القدر دی رات نو تلاش فرما دے سائیں اللہ فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا کیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکۃ والروح فرشتے بھی آتے ہیں اور جبریل امین بھی آتے ہیں تو وہ رات تلاش کرنے واسطے بزرگ نوجوان جتنے ہو سارے تلقین کرنے ہیں کہ تسی مسجد اندر اعتکاف بیٹھو اپنے رب نو راضی کرو وقت پھر پتہ نہیں ساتھ دے یا نہ دے بیڑا پھر پتہ نہیں ہاتھ آوے کہ نہ آوے اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے ایک ساڈا جوان